رنگ ہو رہا ہے میرے خیال سے، آ رہی ہے. ہاں جی اب آ گئی. ورس نمبر 45 ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم، اور رہتے تھے تو مکانوں میں ان کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ظاہر ہو چکا تھا تم پر کہ کیسا معاملہ کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کر دی تھی ہم نے تمہارے لیے مثالیں. یہاں ظالموں سے خطاب کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اچھا ظالم کیوں ظالم ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے بوجھتے ظلم کر رہا ہوتا ہے. جو ظلم کر رہا ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں یہ ظلم کر رہا ہوں. ہم نے اگر ظالم بننے سے بچنا ہے تو ہم نے وہ نہیں کرنا ہے جو ظالم لوگ کرتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ ایک ایک کر کے ان کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں. ظالم ان بستیوں میں رہتے آتے ہیں، انہی جگہوں پہ پھرتے ہیں جہاں ان سے پہلے دوسرے ظالم گزر چکے ہیں. ان کو اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے پہلے انہی جگہوں پہ رہنے والوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی اور پھر وہ تباہ برباد ہو گئے. ظالم اس لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ عبرت حاصل نہیں کرتا ہے، وہ دوسروں کی تباہی سے سیکھتا نہیں ہے. اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو انہی کے لیے، میرے لیے تھوڑی ہے. یہ اگر کوئی دوسرا ذخیرہ اندوزی کر رہا تھا اور وہ کسی وجہ سے اس کے حادثے کا شکار ہو گیا، تو اگر میں کر رہا ہوں تو میرے ساتھ تو الگ معاملہ ہے، میرے ساتھ وہ تھوڑی ہوگا جو اس کے ساتھ ہوا تھا. اسی طرح کے بہت سارے معاملات ایسے جو لوگ جانتے بوجھتے بھی جب دوسرا کا انجام دیکھنے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے. ہم اپنی زندگی میں ایسے بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں نا. خاندان کا کوئی فرد جس نے اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کیے، ہم فرد کو نہیں اعمال کو جج کریں گے. ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا عمل کا انجام دیکھا کہ فلاں شخص ایسا کام کرتا تھا، تو اس کا ہم نے انجام دیکھا. ہم نے دنیا میں ان کی بے سکونی بے برکتی بھی دیکھی اور ہم نے سوچا کہ یہ سب اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے. لیکن یقین کریں ہم اس پہ خود بھی آزمائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی حالات میں ڈالے گا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. عموماً جن گناہوں میں ہم ملوث ہوتے ہیں نا، وہ ہم اپنے ارد گرد کسی کو کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی زمانے میں دیکھا ہوتا ہے یا ہم نے کم از کم کتابوں میں تو پڑھا ہی ہوتا ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. بہت اندر ہمیں اپنے گناہوں کا انجام بھی معلوم ہوتا ہے. ہم اپنے گناہوں کو دوسروں کی زندگی میں دیکھ چکے ہوتے ہیں. اگر ہم دوسروں کا انجام دیکھ کے بھی نہیں رکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں اور ان ظالموں میں تو کوئی فرق نہیں ہے جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. ہم اور وہ برابر ہیں. ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا ہے، ہم نے دوسروں کی مثالوں سے سیکھنا ہے. ہمارے ارد گرد بہت سی عبرت کے نشان ہیں. ہم آخری امت ہے نا، ہم سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں، سب کی کہانی ہمارے پاس ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو جج کرو اور ان کو جہنمی سمجھنے لگ جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کی غلط چوائسز سے اپنے لیے سبق نکالو، دوسروں کے غلط فیصلوں سے عبرت حاصل لو، وقت پہ سمجھ جاؤ. جس گناہ میں آپ ملوث ہیں اس میں آپ یقیناً اپنی زندگی میں ہی کسی دوسرے کو ملوث دیکھیں گی. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جس گناہ پہ رب تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے نا، کسی دوسرے کے اسی گناہ سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور آپ اپنے سامنے اس شخص کو اسی گناہ کی وجہ سے برباد ہوتے دیکھتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے موقع ہوتا ہے، یہ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم عبرت حاصل کر لو، ابھی توبہ کر لو، تمہارا بھی یہی انجام نہ ہو جائے. کسی ایک کا پردہ اٹھا لینے میں بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. اس کی ایک مثال سے بہت سے عقل والے سیکھتے ہیں، اور جو نہیں سیکھتے ان کی باری آنے پہ ان کے پردے بھی اٹھا دیے جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم کرائسس آنے سے پہلے سیکھ لیں، ہم سنبھل جائیں پہلے. دیکھیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پہلی چوری پہ نا کبھی پکڑ نہیں کرتا. لیکن ایک واقعہ پڑا تھا، ایک چور کو کسی نے پکڑا تو اس نے کہا کہ میں نے پہلی بار چوری کی. تو کوئی بزرگ وہاں کھڑے تو انہوں نے کہا کہ تم نے اگر پہلی بار چوری کی ہوتی تو تمہارا پردہ نہیں کھلتا. تو اللہ تعالیٰ پہلے گناہ پہ تو پردہ کبھی نہیں کھولتا ہے. بعض بزرگ کہتے ہیں کہ چور بھی پہلی چوری پہ نہیں 7ویں چوری پہ پکڑا جاتا ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، بس ایک تجربے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا شروع میں پردہ رکھتا ہے، اور جب پردہ کھلنے کا وقت آتا ہے تو پہلے نیئر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، نیئر مسز نہیں کہہ پڑتے ہم، نیئر مسز ہوتے ہیں، یعنی آپ حادثے کے قریب پہنچ ایک دم بچ جاتے ہیں. جیسے قریب سے کوئی کار زن سے گزر جائے اور آپ مرتے مرتے بچیں، اس کو کہتے ہیں نا نیئر مسز. اس نیئر مسز کو وقت پہ پہچان لیں، کیونکہ اس نیئر مسز سے آپ کا پردہ کھلتے کھلتے رہ جاتا ہے. وہی وقت ہوتا ہے سنبھلنے کا، وہی وقت ہوتا ہے وارننگ کا. اگر آپ اب نہیں سنبھلے تو پھر اگلی دفعہ قدرت کی تیز رفتار گاڑی آپ کو مس نہیں کرے گی، بلکہ خدا نخواستہ کچل ڈالے گی. آپ نے اس تیز رفتار گاڑی سے بچنا ہے، اور یہ کام کرائسس کا شکار ہونے سے پہلے کرنا ہے. آج میں اور آپ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوشش کریں گے کہ ہم جن چھپے ہوئے گناہوں اور ظلم کا شکار ہیں، وہ ظلم جو ہم دراصل اپنی ذات پہ کر رہے ہیں، ہم ان سے ابھی توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ پردے کھلنے کا وقت آ جائے اور ہماری پکڑ ہو جائے. کیونکہ پھر بعد میں مہلت مانگنے سے بھی نہیں ملے گی، اور ہم نے اس مقام تک پہنچنے سے پہلے خود کو بدلنا ہے. ابھی ہم سکون میں ہیں، امن میں ہیں، پردے میں ہیں. اس وقت اگر ہم خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو یہ کوشش قبول ہوگی اور اللہ بھی مدد کرے گا. لیکن اگر ہم تیز رفتار گاڑی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھیں اور آگے پیچھے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے، تو اس وقت ہم وقت مانگیں گے تو کیسے وقت ملے گا؟
آج ہم نے آج اس سے سنبھلنا ہے. ہم سب کو اندر سے اپنے گناہوں کا علم ہے، ہم سب کو اندر سے اپنے عیوب کا علم ہے جو اللہ کو نہیں پسند ہے اور جن کی وجہ سے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں. ہم نے ان بری عادتوں اور گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے. ٹھیک ہے، آج کے سبق ہم یہی اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 46 یعنی 46 پڑھیں گے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہ